وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے 22 اور 23 جولائی 2010 کی درمیانی شب قوم سے مختصر خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ایکسٹینشن دینے کا اعلان کیا، اور اگلے روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب چاروں بڑوں کی پوزیشن 2013 تک محفوظ ہو گئی۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صدر آصف زرداری، چیف جسٹس افتخار چودھری، آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور وہ خود یعنی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اب 2013 تک اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ہی سبکدوش ہوں گے، مگر دوسروں کو ایکسٹینشن دینے والے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خود اپنی مدت پوری نہ کر سکے، کیونکہ 5ویں طاقتور ترین شخصیت ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا کو تیسری بار ایکسٹینشن دینے سے انکار کر دیا گیا۔ جنرل شجاع پاشا جو بوانگ دوہل سیاستدانوں سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ بھٹو اور شریف خاندان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہرگز جمہوریت نہیں، ان کے دور میں سول ملٹری تعلقات کی صورتحال کیا رہی؟ ترازو کے سلسلے پاکستان کے جرنیل میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ جنرل شجاع پاشا کے دور سے متعلق دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا کے دور میں سول ملٹری تعلقات مسلسل کشیدہ رہے۔ کئی بار تو یہ وسوسے سر اٹھانے لگے کہ کہیں جمہوریت کی کشتی بیچ مجھدار میں ہی ڈوب نہ جائے۔ کشیدگی یہاں تک بڑھی کہ صدر آصف زرداری نے قتل کیے جانے کے خدشے کے پیش نظر بلاول کو وصیت کر دی کہ ان کی موت کے بعد ان کی ہمشیرہ فریال تالپور کو صدر مملکت بنا دیا جائے، اور متحدہ عرب امارات کے حاکم سے یہ درخواست بھی کی گئی کہ ان کی موت کی صورت میں ان کے اہل خانہ کو یو اے ای میں قیام کی اجازت دی جائے۔ دراصل وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے جنرل پاشا کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی تعیناتی کے فوراً بعد 27 نومبر 2008 کو یہ بیان دیا کہ آئی ایس آئی کا سیاسی شعبہ یعنی پولیٹیکل سیل بند کر دیا گیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ پولیٹیکل سیل بند ہونے کے بجائے پہلے سے بھی کہیں زیادہ متحرک، فعال اور مضبوط ہو گئے۔ اس سے پہلے 26 جولائی 2008 کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آئی ایس آئی کو وزارت داخلہ کے زیر انتظام لانے کی کوشش کی گئی، مگر اس پر شدید رد عمل آیا اور چند گھنٹوں بعد ہی یہ نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا۔ امریکی صحافی سٹیو کول اپنی کتاب ڈائریکٹوریٹ ایس کے صفحہ نمبر 358 پر لکھتے ہیں، جب سی آئی اے چیف لیون پینیٹا نے صدر آصف زرداری سے ملاقات کی تو وہ آئی ایس آئی کی طرف سے مسلسل نگرانی اور جاسوسی سے متعلق لطیفے سناتے رہے جو بظاہر وسوسے محسوس ہوتے تھے لیکن مبنی بر حقیقت تھے۔ آصف زرداری نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں جو کچھ سوچتا ہوں، جو بھی کہتا ہوں، پاشا کو سب پتا ہوتا ہے۔ ہر روز صبح جب میں اپنے دفتر میں آتا ہوں تو کہتا ہوں، ہیلو پاشا صاحب، مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ مجھے سن رہے ہیں۔ ایک بار کہیں جانا تھا، صدر کے لیے مخصوص طیارہ پرواز کے قابل نہیں تھا، ایک ہی بندہ تھا جو یہ مسئلہ حل کر سکتا تھا، اور وہ تھا ڈی جی آئی ایس آئی جنرل شجاع پاشا۔ میں نے انہیں کہا کہ مجھے آپ کا جہاز ادھار چاہیے، مگر ایک شرط پر، اور وہ یہ کہ آپ خود بھی میرے ساتھ اس جہاز میں بیٹھیں گے۔ اگرچہ صورتحال خاصی عجیب و غریب تھی، مگر جنرل شجاع پاشا یہ ساری باتیں سن کر مسکراتے رہے۔ صدر آصف زرداری کی طرف سے امریکی حکام کے سامنے اس بے عزتی کا بدلہ جنرل شجاع پاشا نے جلد ہی لے لیا۔ ویکی لیکس کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا نے دوران پرواز پاکستان میں تعینات امریکی سفیر اینی پیٹرسن سے بات چیت کرتے ہوئے صدر آصف زرداری کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا، اور پھر نومبر 2009 میں وزیر داخلہ رحمان ملک نے امریکی سفیر سے فوری طور پر ملنے کی درخواست کی اور دوران ملاقات بتایا کہ صدر آصف زرداری کے خلاف سازشوں میں آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی ہرگز ملوث نہیں ہیں، بلکہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا ان سازشوں کا جال بن رہے ہیں۔ جنرل شجاع پاشا کو پیپلز پارٹی کی حکومت پر وار کرنے کا موقع تب ملا جب ایک نوٹ یا میمورنڈم کو قومی سلامتی کا ایشو بنا دیا گیا۔ پاکستانی نژاد امریکی شہری منصور اعجاز نے فائنینشیل ٹائمز میں لکھے گئے ایک آرٹیکل میں کسی میمو کا ذکر کیا تو پاکستانی سیاست کی باسی کڑی میں پھر سے ابال آ گیا۔ منصور اعجاز نے اس آرٹیکل میں حسین حقانی کا نام تو نہیں لکھا،
تاہم تاثر یہ دیا گیا کہ اسامہ بن لادن کے ایبٹ آباد آپریشن میں مارے جانے کے بعد امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر حسین حقانی نے صدر آصف زرداری کے اعماء پر منصور اجاز سے رابطہ کیا اور ایڈمرل مائک مولن کے ذریعے پینٹاگان کو یہ پیغام دینے کا کہا کہ پاکستان میں ممکنہ مارشل لا سے بچایا جائے اور اس تعاون کے بدلے ISI کا ڈائریکٹوریٹ ایس جو افغان اور طالبان امور کا نگران ہے اسے ختم کرنے کی پیشکش کی گئی۔ میمو اسکینڈل پر تحقیقات شروع ہوئی تو DGI جنرل شجاع پاشا نے لندن جا کر اس اسکینڈل کے مرکزی کردار منصور اجاز سے ملاقات کی۔ 22 اکتوبر 2011 کو پارک لین انٹرنیشنل ہوٹل کے کمرہ نمبر 210 میں ہونے والی یہ ملاقات کئی گھنٹے جاری رہی۔ منصور اجاز نے بلیک بیری کا ڈیٹا شیئر کیا جس کی بنیاد پر پاکستان میں کارروائی آگے بڑھائی گئی۔ ان دنوں مبینہ طور پر وزیراعظم سیکریٹریٹ سے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر حسین حقانی کو لکھا گیا ایک خفیہ مراسلہ بھی منظر عام پر آیا جس کے ذریعے وزیراعظم نے امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر کو یہ اختیار دیا کہ وہ پاکستان میں حکام کو ریفر کیے بغیر امریکیوں کو 1 سال تک کا ویزا جاری کر سکتے ہیں، مگر وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے بعد ازاں یہ وضاحت پیش کی کہ انہوں نے یہ اختیار کسی سفیر کو نہیں دیا بلکہ سفارت خانے کو دیا جس میں خفیہ اداروں کے اہلکار بھی ہوتے ہیں، اور اس اجازت کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ قواعد سے روگردانی کرتے ہوئے کسی کو ویزا دیا جائے۔ There can't be a state within the state. They have to be answerable to this parliament without کسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے۔ یہاں جب ہوا تھا جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ، وہ کس چیز کے لیے ہوا تھا؟ وہ تو ہوا تھا کہ اسامہ بن لادن اس ملک میں 6 سال سے کیسے رہ رہا تھا، اس پہ میں نے یہ کمیشن بنا دیا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ ویزے کیسے آئے تھے، تو ہم تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس ویزے پہ آیا تھا، how he entered Pakistan. That was the cause جس کے لیے پارلیمنٹ نے یہاں ریزولوشن کیا تھا کہ why the security was not taken care of. That was the resolution. اب ان کا ہے کہ ویزا کس نے دیا تھا، they are diverting towards the civil government. میمو گیٹ قومی سلامتی کا ایشو بن گیا تو سپریم کورٹ نے DGI جنرل شجاع پاشا اور آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے جواب طلب کر لیا۔ اصولاً تو یہ جواب وفاقی حکومت کے ذریعے جمع کروائے جانے تھے، مگر سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی نے یہ سر بمہر لفافے براہ راست رجسٹرار سپریم کورٹ کو بھجوا دیے۔ وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے نہ صرف سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی کو طلب کر کے ان سے جواب طلبی کی، بلکہ انہیں فارغ کر کے نرگس سیٹھی کو سیکرٹری دفاع تعینات کر دیا گیا۔ نرگس سیٹھی کو سیکرٹری دفاع تعینات کرنا انتہائی غیر معمولی بات ہے، کیونکہ برس ہا برس سے کسی وزیر اعظم نے سویلین بیوروکریٹ کو اس عہدے پر تعینات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ میجر جنرل سکندر مرزا پہلے سیکرٹری دفاع تھے اور ان کے بعد یہ عہدہ زیادہ تر جرنیلوں نے ہی سنبھالے رکھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جنرل فضل بکیم، جنرل ضیاء الحق کے دور میں جنرل غلام جیلانی خان، نواز شریف کے دوسرے دور میں جنرل افتخار علی خان، جبکہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں پہلے جنرل نسیم رانا اور پھر جنرل حامد نواز خان سیکرٹری دفاع رہے۔ بعد ازاں جب GHQ سے تعلقات معمول پر آ گئے تو کم و بیش 6 ماہ بعد نرگس سیٹھی کو ہٹا کر کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین کو سیکرٹری دفاع لگا دیا گیا۔ میمو گیٹ سکینڈل کے ہنگام امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر حسین حقانی نے مستعفی ہونے کی پیشکش کی، مگر حکومت نے ان کا استعفیٰ قبول نہ کیا۔ فیصلہ ہوا کہ حسین حقانی کو پاکستان طلب کر کے اس حوالے سے وضاحت مانگی جائے۔ 22 نومبر 2011 کو پرائم منسٹر آفس میں ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا جس میں صدر آصف زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور DGI لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا نے شرکت کی۔ حسین حقانی کو 10 منٹ کے لیے اس اجلاس میں بلا کر ان کا موقف معلوم کیا گیا۔ جب حسین حقانی نے منصور اجاز کے دعووں کی تردید کی تو جنرل پاشا نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ اس پر جھوٹا الزام لگانے کے حوالے سے ہتک عزت کا دعویٰ کریں گے؟ حسین حقانی نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ایک تو اس نے اپنے مضمون میں میرا نام نہیں لکھا اور دوسرا کیس کرنے کی صورت میں جب تحقیقات ہوں گی
تو مجھے اپنا بلیک بیری کا ڈیٹا شیئر کرنا پڑے گا، تو بطور سفیر میرے تمام تر رابطوں پر مبنی حساس معلومات اور قومی راز افشا ہو جائیں گے۔ حسین حقانی کو باہر بھیج دیے جانے کے بعد بھی 1 گھنٹہ اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہی۔ صدر آصف زرداری، جنہوں نے ذاتی طور پر حسین حقانی کی سیکیورٹی کا بندوبست کر رکھا تھا، انہوں نے اجلاس ختم ہو جانے کے بعد آ کر حسین حقانی کو بتایا کہ فیصلہ ہوا ہے کہ آپ سے استعفیٰ لے لیا جائے۔ حسین حقانی، جنہوں نے پہلے ہی استعفیٰ ٹائپ کر کے جیب میں رکھا ہوا تھا، انہوں نے یہ کاغذ نکال کر فوری طور پر صدر مملکت آصف زرداری کے حوالے کر دیا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی طرف سے سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی کو برطرف کیے جانے کو فوج کی طرف سے اعلان جنگ سمجھا گیا۔ اسی روز آرمی چیف نے پرنسپل سٹاف افسروں کا اجلاس بلا لیا۔ 111 بریگیڈ، جو بالعموم حکومت پر قبضہ کرنے کی کارروائی کے دوران ایوان صدر، پرائم منسٹر آفس اور پی ٹی وی سمیت دیگر سرکاری عمارتوں کا کنٹرول سنبھالتا ہے، اس کے کمانڈر کو تبدیل کر دیا گیا۔ افواج پاکستان کے تعلقات عامہ سے متعلق محکمہ یعنی ISPR نے وزیر اعظم کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ فوجی قیادت پر الزامات کے نتائج ملک کے لیے سنگین ہو سکتے ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ حسین حقانی کی بھیٹ دیے جانے کے باوجود بھی دیوتا خوش نہ ہوئے، کیونکہ ان کے دل کی مراد کچھ اور تھی۔ واقفان حال بتاتے ہیں کہ DGI لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا، جو 2 مرتبہ 1 سال کی ایکسٹینشن لے چکے تھے اور اب 18 مارچ 2012 کو ریٹائر ہو رہے تھے، ان کی خواہش تھی کہ تیسری بار 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی جائے، تاکہ جس طرح آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع دی گئی ہے، اسی طرح وہ بھی 3 سال کی ایکسٹینشن پوری کریں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تیسری بار مدت ملازمت میں توسیع کرنے کے حق میں نہیں تھے، اس لیے میپو اسکینڈل کو قومی سلامتی کا ایشو بنایا گیا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی کو برطرف کر کے اور پھر یہ سوال اٹھا کر کہ اسامہ بن لادن کس ویزے پر پاکستان آیا تھا، جو گستاخی کی تھی، اس کی قیمت چکانا پڑی۔ سپریم کورٹ NRO کو کالعدم قرار دے چکی تھی اور صدر آصف زرداری سمیت ان تمام افراد پر دوبارہ مقدمات چلائے جانے کا حکم دیا جا چکا تھا جنہوں نے NRO سے فائدہ اٹھایا۔ NRO عمل درآمد کیس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو حکم دیا گیا کہ سوئس مقدمات ری اوپن کرنے کے لیے خط لکھا جائے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا استدلال تھا کہ صدر مملکت کو اس حوالے سے استثناء حاصل ہے، اس لیے یہ خط نہیں لکھا جا سکتا۔ ادھر 11 جنوری 2012 کو سیکرٹری دفاع کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا۔ ادھر 17 جنوری 2012 کو یعنی تقریباً 1 ہفتہ بعد سپریم کورٹ نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو NRO عمل درآمد کیس میں توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا۔ DGI لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا کو روایتی سیاستدانوں سے سخت نفرت تھی اور وہ اس کا بربلا اظہار کرنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کیا کرتے تھے۔ امریکی صحافی سٹیو کول اپنی کتاب ڈائریکٹوریٹ ایس کے صفحہ نمبر 331 پر لکھتے ہیں کہ جنرل شجاع پاشا کا سیاست سے متعلق فلسفہ پڑھے لکھے شہری پاکستانیوں کی سوچ سے بالکل ہم آہنگ تھا، اور جنرل پاشا سادہ الفاظ میں اسے بیان کرتے ہوئے کہا کرتے تھے، میں ایک ایسے ملک میں رہنا چاہتا ہوں جہاں میرے بچوں کو بھٹو اور شریف خاندان میں سے کسی ایک کا انتخاب نہ کرنا پڑے۔ DGI جنرل شجاع پاشا نے اپنے سیاسی فلسفے اور پسند ناپسند کو محض سوچ تک ہی محدود نہ رکھا، بلکہ عملاً ان دونوں سیاسی جماعتوں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو سیاست سے آؤٹ کر کے ایک تیسری سیاسی قوت کو متعارف کروانے کی بھرپور کوشش کی۔ جنرل شجاع پاشا 18 مارچ 2012 کو 2 سالہ توسیع ختم ہو جانے پر ریٹائر ہو گئے، مگر وزیر اعظم کو گستاخی کی سزا مل کر رہی اور جنرل پاشا کی ریٹائرمنٹ کے محض 5 ہفتوں بعد ہی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو بھی گھر جانا پڑا۔ توہین عدالت کا نوٹس ملنے پر وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی پیش ہوئے اور انہوں نے سپریم کورٹ جا کر ایک بار پھر یہی موقف دہرایا کہ صدر مملکت کو آئین کے تحت استثناء حاصل ہے۔ وزیر اعظم کے وکیل اعتزاز حسن نے بھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو قائل کرنے کی کوشش کی، مگر اعلیٰ عدلیہ نے یہ موقف مسترد کر دیا اور 26 اپریل 2012 کو سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے عدالت کے برخاست ہونے تک قید کی سزا سنا دی۔
جو 6 سیکنڈز پر محیط تھی۔ سابق ڈی جی آئی SI لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا کو پروجیکٹ عمران کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے دوران سروس اور بعد از ریٹائرمنٹ عمران خان کے لیے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ جنرل شجاع پاشا کی رودات بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال علی کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز، تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن کی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔